اور یہ جو آج ہم میڈیا اسٹریٹجی آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں، یہ صرف آپ سے میڈیا کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے. ہم پورا جو ہمارا اسٹریٹجک پلان ہے، جو ویژن ہے، 3 سال جو میں نے یہاں پہ رہنا ہے انشاءاللہ، تو اس 3 سال میں نے کیا کرنا ہے، میرے کمیشن نے کیسے آگے بڑھنا ہے، یہ اس کے متعلق آج کنسلٹیشن ہم نے رکھی ہوئی ہے. اب ایک چوائس یہ تھی کہ پہلی بورڈ میٹنگ میں مجھے یہ بتایا گیا کہ اس کی اپروول کر دیں، بورڈ ممبرز بیٹھے ہیں، آپ اس کی اپروول. میں نے کہا بھی یہ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اس کے 3 تھیمیٹک ایریاز تھے. اکنامک امپاورمنٹ تھی، پولیٹیکل امپاورمنٹ تھی، اور وائلنس اگینسٹ ویمن تھا. اب یہ تو تینوں ایسے ایشوز ہیں جو ہم بھی چاہیں گے کہ ان کو کنٹینیو کریں، لیکن یہ کافی نہیں تھے. مجھے ایسا لگا کہ یہ ایک بالکل نامکمل انکمپلیٹ قسم کی چیز ہے. دوسری بات یہ کہ اتنے سالوں کے بعد دوبارہ میں اس کرسی پہ بیٹھی تھی، تو میرا یہ دل چاہتا تھا کہ میں خود جا کے گراؤنڈ پہ حالات دیکھوں کہ اصل حقیقت اس وقت کیا ہے ویمن کے سٹیٹس کے حوالے سے. سو میں نے اپنی بورڈ سے اجازت لی. میں نے کہا مجھے اس پہ کچھ وقت درکار ہے. پھر یورپین یونین حقوق پاکستان کی میں بہت مشکور ہوں، معاہدہ کی بہت مشکور ہوں، جو یہ آج کا پورا پروگرام کنڈکٹ کر رہی ہیں. اور ہماری یہ جو یہاں خاتون بیٹھی ہیں سیما جعفر صاحبہ، انہوں نے انتھک محنت کی ہے سارے پروگرامز میں ہمارے ساتھ. اور شاذل یہاں موجود نہیں ہے، میں شاذل کی بھی تعریف کرنا چاہتی ہوں. اور جو انہوں نے اسٹریٹجک پلان لکھنے کے لیے ہمیں ایک صاحب دیے ہیں ڈاکٹر اسامہ، وہ نہایت ہی قابل ایک اسکالر ہے پاکستان کا، جو ایک انٹرنیشنل نام بھی ہے. تو وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اس وقت سائملٹینیسلی سول سوسائٹی کی کنسلٹیشن وہ لے رہے ہیں. اور میں چونکہ میڈیا کے ساتھ میرا ایک ذاتی تعلق بھی رہا ہے، اور میں چاہتی تھی کہ دوبارہ سے اس تعلق کو ہم بنائیں، تو میں نے کہا میڈیا والے پلان میں خود بیٹھوں گی. تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. ہم اسٹریٹجی جو تھی وہ بلو ایریا میں بیٹھ کے میں اور ڈاکٹر اسامہ بنا سکتے تھے، لیکن پھر صوبوں کو جب ہم بھیجتے تو صوبے اس کو اون نہ کرتے. تو ہم نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ اسٹریٹجی 2 گھنٹے میں نہیں بنے گی اور نہ ہی میرے آفس میں بنے گی. میں ہر پاکستان کے صوبے میں جاؤں گی، وہاں کے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کروں گی، اور پھر واپس آ کے اس پلان کو بنائیں گے. تو خود بخود ایک بہت مشکل راستہ جو ہے وہ ہم نے چن لیا ہے. اب اس پہ ظاہر ہے ہمیں ٹائم بہت لگ رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا پلان اس سے پہلے نیشنل کمیشن میں نہیں بنا جس پہ اتنی مشاورت کی گئی. ہم نے ابتدا میں بلوچستان، گلگت بلتستان، پنجاب اور KPK اور سندھ، یہ سب صوبے مکمل کر لیے الحمدللہ. اب صرف 2 تاریخ کو AJK کا دورہ باقی رہ گیا. آج اسلام آباد کی کنسلٹیشن تھی، اس کے بعد پھر فائنل پلان ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہم جب صوبوں میں جاتے ہیں تو صرف ہم یہ میڈیا کے ساتھ اور سول سوسائٹی کے ساتھ بات نہیں کرتے. ہم شروع کرتے ہیں چیف منسٹر پہ کال آن، گورنر پہ کال آن، لیڈر آف دی اپوزیشن، لیڈر آف دا ہاؤس، اس کے بعد ویمن پارلیمنٹیرینز کو، ویمن پارلیمنٹیرینز کے کوکسز کو، جو بھی خواتین سے متعلقہ مشینریاں اس صوبے میں ہوتی ہیں ان کو ہم ٹچ کرتے ہیں، ان کو ہم بلاتے ہیں مشاورت کے لیے. پھر ہم پولیس اسٹیشن جو خواتین کے ہیں، جو کرائسس سینٹرز ہیں، جو جیلیں ہیں، جو خواتین کے ادارے ہیں جیسے اپوا ہے، اس قسم کے جو بڑے نامور ادارے ہیں، ان کو پرسنلی وزٹ کرتے ہیں. تو مشاورت تو اتنی زیادہ ہوئی ہے اس میں، اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں وہ ڈسکور کی ہیں جو گیپس بھرنے والے ہیں. لیکن ہم نے ایسی بھی چیزیں ڈسکور کی ہیں جہاں بہت کام ہوا ہے اور اس کے بارے میں آگے ہی نہیں لوگوں تک. فار ایگزامپل، جو ایک ایپ پنجاب گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کی ہے خواتین کی سیکیورٹی کے لیے، وہ ایک زبردست ایپ ہے. خواتین کے پاس، ہر عمر کی خواتین کے پاس وہ ایپ ٹیلی فون میں ڈاؤن لوڈڈ ہونی چاہیے. اور میں نے اس کا ایک ٹرائل کیا، سرپرائز، ان کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں. تو میں جہاں کھڑی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ 7 to 8 منٹس ہے ہمارا رپورٹنگ ٹائم اینڈ وی ول بی دیئر. پھر میں نے کہا کہ آئی ایم سوری، آئی ڈونٹ نیڈ یو، میں کمیشن کی چیئر ہوں، میں آپ کو ٹیسٹ کر لیتا. سو یہ بہت زبردست تھا. اور ابھی جو 14 اگست والے واقعے کے بعد جو رسپانس میں پنجاب گورنمنٹ نے جو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کرائسس مینجمنٹ سیل پورا بنایا ہے، اس میں ساری خواتین ہیں. لیکن سیٹ بیکس بھی تھے. جب میں کچھ پولیس اسٹیشنز میں گئی، میں ہر صوبے کا الگ الگ نام نہیں لوں گی کیونکہ چیزیں پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں، ان جنرل بات کروں گی. سو میں نے جب ان پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا، میں نے یہ سوال کیا پولیس کی جو وہاں تھانوں کی انچارج خواتین تھی، بہت سمارٹ کئی خواتین تھیں، جس سے میرا دل فخر سے بلند بھی ہو گیا کہ
اتنی اچھی زبردست قسم کی DIG اور کیا کیا آفیسرز بن گئی ہیں ہماری ماشاءاللہ. لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ FIR کاٹ سکتی ہیں تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ یقین مانی مجھے اتنا دکھ ہوا, میں مطلب ہے کہ میرے لیے جیسے بننے کے لیے, جب میں نے 2005 میں خواتین کی وزارت چھوڑی تھی اس وقت بھی یہی المیہ تھا کہ FIR تھانے بنے ہوئے ہیں پر FIR نہیں کرتی کیونکہ ٹرین پولیس آفیسرز ہمارے پاس نہیں ہیں. سو 21 میں گئی اور وہ کہتے ہیں FIR نہیں کرتی, تو دکھ تو ہونا تھا نا. سو بات یہ ہے کہ گیپس بہت زیادہ ہے. ٹرینڈ پولیس آفیسرز کی ہمیں ضرورت ہے. بلوچستان میں ہمیں پولیس خواتین آفیسرز کی بھرتیوں کی ضرورت ہے, بھرپور ڈرائیو ہم چلانا چاہتے ہیں. پھر ہم چاہتے ہیں کہ جہاں خواتین وزراء میں کمی ہے وہاں کیبنٹس میں ہم وزراء ڈالیں. جہاں ویمن کاکسز نہیں بنے ہوئے وہاں پر ویمن کاکسز کو ہم ترتیب دیں, اسٹرینتھن کریں, ان کو مضبوط کریں ویمن کاکسز کو, کیونکہ پارلیمنٹ میں بہت سارے ڈیسیژن میکنگ ہو جائے گی نا, سول سوسائٹی تو بعد میں آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کام کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے اپنے کمیشنز ہیں وہ اس وقت تمام کے تمام اس ملک میں ان پلیس نہیں ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے تو بازو کٹ جائیں گے اگر ہمارے سارے کمیشنز ان پلیس نہیں ہوں گے. سو ہم نے اس کو پش کیا. الحمدللہ 2 خوشائن باتیں بلکہ 3 یہ ہوئی ہیں کہ پنجاب میں کمیشن کی چیئر کے لیے اشتہار آ چکا ہے, نام شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں اور جلد ہی ایک خاتون کا انتخاب ہو جائے گا. پنجاب کا کمیشن بنا ہوا ہے, صرف چیئر پرسن کی اپوائنٹمنٹ باقی ہے اور چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ بھی بہت جلد کر دیں گے. چیف منسٹر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ خواتین پارلیمنٹری سیکرٹریز میں اضافہ کریں. انہوں نے کہا میں 3 میں کروں گا, ہم نے کہا 4 میں کروں, انہوں نے کہا میں 4 کا اضافہ کروں گا. سو کچھ چیزیں ہم نے پیش رفت کی ہے. اسپیکر KP کے اسمبلی کا ہم نے دیکھا دیوار پہ انہوں نے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا قانون لگایا ہوا, دیوار پہ آویزہ تھا جو ریکوائرمنٹ ہے ایز پر لا. لیکن ہم نے جب پوچھا کہ کیا ہراسمنٹ کی انکوائری کمیٹی موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری اسمبلی پہلی اسمبلی ہوگی جو ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی انکوائری کمیٹی بنائے گی. اب یہ بہت بڑی بات ہے. جتنے میڈیا ہاؤسز کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا قانون آپ کی دیوار کے اوپر آویزہ ضرور ہونا چاہیے. خواتین آپ لوگوں کو اس کے بارے میں خود آواز اٹھانی ہوگی اور جو کمیٹیز ہیں ان کو فوری طور سے بنایا جانا چاہیے. اور ان کمیٹیز میں نے ایسی کمیٹیز بھی دیکھی ہیں جس میں صرف مرد ہیں. ہراسمنٹ کا قانون دونوں طرف سے لاگو ہوتا ہے, یہ صرف خواتین کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی ہے, لیکن اس میں ریکوائرڈ نمبر ہونا چاہیے ممبرس کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خواتین ہو ہی نہ اور صرف مردوں میں مشتمل کمیٹی بنا لی جائے. اور کم از کم 2 خواتین ضروری ہے, خاتون اگر ہے تو 1 نہیں ہو سکتی, کم از کم 2. سو یہ چیزیں جو بیسک سٹیپس ہیں ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں. کام اتنا آسان نہیں ہے. ہم یونیورسٹیز تک کا, خواتین کی یونیورسٹیز ان تک کا دورہ کر رہے ہیں اور کئی بہت بڑے بڑے اس وقت بینچ مارکس تھے. جب بلوچستان کی یونیورسٹی اس وقت ہمارے زمانے دور میں ہم نے بنائی تھی تو میں نے جب چھوڑی تھی وہ یونیورسٹی تو 96 اسٹوڈنٹس تھے اس میں, اور میں نے جب اس دفعہ وزٹ کیا تو اس میں 7,500 بچیاں پڑھ رہی تھیں اور اس میں 3 ایکسٹینشنز تھی یونیورسٹیز کی جو ہو چکی تھی. تو بڑا اچھا لگا وہ کام کہ اتنا زبردست کام ہوا. اسی طرح سے اب ہماری خواہش ہے کہ گلگت بلتستان کا ہم نے مسودہ تیار کر لیا ہے. ہمارے وکیل صاحب نے بہت جلد ہم گلگت بلتستان جا کے اس لا کو اپروو کروائیں گے. چیف منسٹر گلگت بلتستان نے اپروول دے دی ہے وربلی ہمیں, ان کے لا منسٹر ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ہمارا مسودہ جائے گا, وہاں بھی کمیشن کا قیام عمل میں ہم لے آئیں گے. بلوچستان کا اشتہار بھی آ چکا ہے, بلوچستان کا کمیشن بھی بن جائے گا انشاءاللہ. سو اگر یہ سارے کمیشنز بن گئے, ان کو ہم نے مضبوط کر دیا تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے. کیونکہ ہم اکیلے بیٹھ کے اسلام آباد میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک کو ہم اپنے ساتھ لے کر چلیں. ایک تو آپ کو یہ کہنا تھا. دوسرا جس میں مجھے آپ کی مدد درکار ہے وہ یہ ہے کہ 16 دن ہوتے ہیں ایکٹیویزم کے پوری دنیا میں جو گلوبلی سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. وہ شروع ہو رہے ہیں 25 نومبر سے اور 10 دسمبر کو یہ ختم ہو جائیں گے 16 دن. ان 16 دنوں میں ہر روز بھرپور ایکٹیویٹی پورا ملک کرے گا. ہم نے ہر منسٹری کو
ویمن یونیورسٹیز، ہسپتال، مطلب جو ہمیں ادارے نظر آ رہے ہیں پرومیننٹ. سول سوسائٹی تو خیر آن بورڈ ہے، وہ ہمارے بغیر بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، لیکن ان کو ہم نے یہ درخواست کی کہ جو سول سوسائٹی بڑی آرگنائزیشن یا چھوٹی بھی ہو ہمارے ساتھ مل کے کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہے گی تو NCSW کھلا ہے، کیونکہ ہم اکیلے اندھیرے میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، ہم کلیبریشن میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی بھی جو ہماری کنسلٹیشن تھی اس پہ ہم نے ویمن کاکس کی چیئر صاحبہ کو بلایا ہوا تھا، نیشنل اسمبلی سے منزہ حسن صاحبہ کو ہم نے بلایا ہوا تھا، ہم نے کمیشن کی چیئر کو بلایا ہوا تھا افشاں صاحبہ کو، ہم نے اس میں مائنورٹیز کی چیئر کو بلایا تھا شنیلا روت صاحبہ کو. سو یہ سب خواتین ہماری وہاں چیف گیسٹ اور گیسٹ آف آنر تھی. ہم جہاں جاتے ہیں پروگرامز میں، جہاں جہاں خواتین اعلیٰ مقامات پہ بیٹھی ہوتی ہیں ان کو ٹچ کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ایک چھت کے نیچے بٹھاتے ہیں تاکہ آپ آپس میں ہماری اسٹرینتھ بڑھ سکے. تو یہ جو 16 ڈیز آف ایکٹیویزم ہے، اس میں ایک بہت بڑا جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ ایک نیشنل جینڈر ڈیٹا پورٹل بنا رہے ہیں، اور اس پہ یہ ہوگا کہ ایک کلک سے آپ کو پاکستان میں جینڈر کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن مل سکے. سو ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، وائلنس پہ، جس ایشو پہ، جس سبجیکٹ پہ آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن ریکوائرڈ ہو. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں موجود تو بہت ساری چیزوں میں پاکستان کو نیچے لایا جاتا ہے لسٹ میں، بلیک